ہمارے 4 بچوں نے الحمدللہ اللہ کے کرم سے پورا قرآن حفظ کیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن سٹارٹنگ ہے، آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مبارک فرما دے۔ جو اساتذہ کرام ادھر پڑھاتے رہے، محنت کرتے رہے، اور جس طرح کا بھی حصہ جس نے ڈالا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی برکات نصیب کرے، اور دنیا میں بھی اسے جزائے خیر دے، اور آخرت میں بھی اس کا حصہ مولا کریم سے وافر عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ حدیث آپ یاد کر کے جائیں، یہ ایسا نہ ہو کہ میرے بھی 15 منٹ میں آپ حاصل کچھ نہ کر کے جائیں، مجھے اس کا دکھ ہوتا ہے۔ یقال لصاحب القرآن، کل قیامت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ یہاں صاحب القرآن سے مراد ہے حافظ القرآن، یعنی جو قرآن کو میمورائز کرنے والا، the one who memorized the قرآن، جس نے قرآن کو میمورائز کر لیا ہے، حفظ کر لیا ہے، اس کو کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ وَرَتِّلْ وَارْتَقِي، کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا، جنت کی منزلیں چڑھتا جا۔ جہاں تیرا آخری آیت ہوگی نا، آخری آیت ہوگی، وہاں تیری جنت کی منزل کی بھی آخری منزل ہوگی۔ اب کتنی منازل ہیں جنت کی، رب بہتر جانتا ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس حافظ قرآن کو ملے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑے مکرم ہستیاں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، وہ والدین کے حوالے سے جنہوں نے بڑی محنت کی، جنہوں نے ان بچوں کو بنانے میں بڑی محنت کی۔ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یکسا والدہ صاحب القرآن، یکسا کہتے ہیں پہنانے کو، میکنگ somebody wear something، کسی کو کوئی چیز پہنانا۔ یکسا والدہ صاحب القرآن، دونوں والد مثلا مدر بھی اور فادر بھی، دونوں کو کل قیامت والے دن پہنایا جائے گا تاجن یوم القیامہ، ایک پورا تاج ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی لائٹ سورج کی لائٹ سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ حسین اس لیے کہا، زیادہ نہیں کہا کہ اس کی لائٹ زیادہ ہوگی، حسین کہا ہے، کیونکہ زیادہ تو لائٹ بعض اوقات آنکھوں کو چندیاتی ہے، زیادہ لائٹ بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ جیسے پاکستان کے اندر سورج زیادہ آج کل گرمی برسا رہا ہے، اب تو آپ کے لیے مشکل ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں ہم سورج کو ترستے ہیں، انگلینڈ والے، جس دن سورج آتا ہے اس دن ہم پورے دن سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی ہر بندے کو کمزوری ہے، کیوں؟ وہاں پہ گولیاں ٹیبلٹ کھاتے ہیں ہم، کیونکہ سورج نہیں ہے۔ آپ کے ہاں ماشاءاللہ کبھی وٹامن ڈی کی کمی ہوئی نہیں، کیونکہ سورج وٹامن ڈی پورا کر دیتا ہے۔ تو اینی وے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی روشنی احسن، دا مور بیوٹیفل ہوگی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ، یعنی لوگ انہیں پسند کریں گے قیامت والے دن، پوچھیں گے یہ کون ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کون ہیں جن کے سر پہ آج یہ تاج سجایا گیا ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حافظ القرآن تھے، ان کے والدین ہیں۔ حالانکہ والدین نے حفظ قرآن نہیں کیا، انہوں نے صرف محنت کی ہے، چھوڑا ہے بچے کو تھوڑا، کیونکہ بچے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، اس پورے 3 سال کے پیریڈ میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ پیچھے کون ان کو پھر یہ اس بات کو پرووک کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے؟ والدین، نہیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے،
اب آپ نے شروع کیا ہے، آپ نے مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جو وہ محنت کرتے ہیں والدین، اس کا اجر ان کو یہ دیا گیا کہ جنت قیامت والے دن سب کے سامنے ان کو وہ تاج پہنایا گیا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں گواہی دی ہے۔ آخری حدیث آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا the most better، خیر یعنی تم میں سب سے بہترین، the most religious، the most virtuous، تم میں سے ہر اعتبار سے جو سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، نیکی کے اعتبار سے، تعلم کے اعتبار سے، ایز اے انسان ہونے کے اعتبار سے، معلم کے اعتبار سے جو بہترین ہے، فرمایا وہ تم میں سے وہ ہے جو قرآن خود سیکھتا ہے اور ساتھ سیکھتا ہی نہیں سکھاتا بھی ہے۔ ہم میں سے اکثر بلکہ ساروں نے قرآن سیکھا ہے لیکن ہم معلم نہیں بن سکے۔ معلم بننا حالانکہ بڑے آسان ہے، اپنی بیٹی کو سامنے بٹھا کے ہم قرآن پڑھا سکتے ہیں، بیٹے کو بٹھا کے پڑھا سکتے ہیں۔ تم میں سب سے بہترین وہ قاری قرآن ہے، پڑھتا بھی ہے، اس کا تعلم، اس کی جو ٹیچنگ ہے، اس کا سبق لیتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ سب سے زیادہ افضل شخص ابھی موجودہ دور کے اندر حافظ قرآن، عالم دین وہ ہے جو باعمل ہے۔ ہمارے نزدیک ولایت کا معیار یہی ہے ظاہری طور پہ۔ ہو سکتا ہے ہم کسی بڑے آستانے والے کی قدر کرتے ہوں کیونکہ وہ کسی بڑے پیر کی اولاد سے ہے، لیکن احادیث کی روح سے میں بتا رہا ہوں جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہے، سب سے بڑا ولی ابھی جو ظاہری علامات کے اعتبار سے ہے حافظ قرآن، پلس اس کو فرض علوم آتے ہیں، اسے عالم دین ہم کہہ دیں گے، اور ساتھ وہ جتنا اس کے پاس نالج ہے، جو وہ قرآن سیکھتا ہے، اپنے عمل کو بڑھاتا ہے، یہ اس کے ولی ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی آپ کا ہر امام مسجد، آپ کا وہ جو معلم جو قرآن کی شمع جلائے ہوئے ہے، بیچارہ ان حالات کے اندر بھی اس کی ولایت میں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت مشکل ہے آج قرآن کا درس لینا، درس لینے سے مراد قرآن کی چیزیں سیکھ کر اس پہ عمل کرنا اور اس کو پھیلانا بہت مشکل ہے۔ پاکستان میں تھوڑا آسان اس لیے ہے، تھوڑا ماحول بنا ہوا ہے، لیکن انٹرنیشنلی طور پر لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں خربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ صرف اسی قرآن کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہے۔ ہمارے لیڈروں کو خریدا جاتا ہے، کس طرح پابندیاں لگائی جاتی ہیں، یہ تو چلو ہمارے مسلم ممالک کے اندر ایسا ہوتا ہے، نان مسلم ممالک کے اندر کیا کیا کوششیں کی جاتی ہوں، تو قربان جائیں اس عالم اور اسکالر پر، قربان جائیں اس حافظ پر جو بلائے طاق یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے کہ میرے پر یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ قرآن کی شمع جلائے ہوئے ہے۔ اور آج ہمیں اپنے بچوں کی پریپریشن اسی اعتبار سے کرنی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے لیے مفید نہ ہو، وہ انٹرنیشنلی سطح پر قرآن کی خدمت کر سکے۔ افریقہ چلے جائیں، میرا چند دن پہلے دورہ ہوا افریقہ کا، تنزانیہ کا، وہاں سارے کا سارا افریقہ 95% لوگ مولود منانے والے، قادری اپنے آپ کو کہنے والے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑی محبت کرنے والے۔ ہم تو ایک دن میلاد مناتے ہیں نا، 12 ربیع الاول، وہ ربیع الاول شریف کے اندر 1 سے لے کر 12 دن میلاد مناتے ہیں، ہر روز ان کا ایک اپنا انداز ہے۔ اور قرآن کے بڑے اچھے قاری اور حافظ، آپ کو روٹی ملتی ہے 3 ٹائم گھر میں، ملتی ہے نا، کوئی ایسا ادھر نہیں بیٹھا ہوگا جو 3 ٹائم نہیں کھاتا ہوگا، وہ صرف گھاس کھاتے ہیں،
یہ میں دیکھ کے آیا، ان کے پاس روٹی نہیں. ایک مدرسے میں گئے، ان کے ٹیچر بھی یعنی کہ پتے توڑ کے لا رہے تھے وہ بال کھانے کے لیے، یعنی 400-500 بلکہ 800 طلبہ تھے. ٹیچر بھی پتے ابال کے کھا رہے ہیں، بچے بھی پتے لا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ پڑھاتے ہیں ہم بخاری شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کیا ہے، ہم نے کبھی کھجور دیکھی نہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے. ہم سمجھتے ہیں غربت شاید ابھی حالات جو خراب ہوئے پاکستان میں ہیں، لیکن آپ سے ورست ترین طبقہ پڑا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. یہ اتنی اچھی پنکھے لگے ہوئے، الیکٹریسٹی موجود ہے، بہترین سیلنگ، آپ پتھر ماربل لگا ہوا ہے. یہ تو ان کے تصور میں ہوگا کبھی کہ وہ اس طرح کی بلڈنگ میں کہیں وہ پڑھیں گے قرآن. امیر بندہ اپنا بچہ نہیں دیتا مدرسے کو، یعنی قرآن حفظ کرنے کی طرف نہیں لاتا. کیوں نہیں لاتا؟ شاید وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وجہ سے اس کے جو ٹاسک ہیں زندگی کے وہ یہ اچیو نہیں کر پائے گا. شاید وہ یہ سمجھتا ہے، وہ غلط سمجھتا ہے. قرآن کا جو علم ہے یہ بچے کے سینے کو ایسا روشن کرتا ہے. اگر ہم اس کی دنیاوی کنیکشن بھی ساتھ ملا دیں، ہوا یہ کہ مدارس کو ہم نے بالکل دنیا سے توڑ کے الگ کر دیا اور دنیا داروں کو مدارس کے توڑ سے الگ کر دیا. دونوں کو ڈبل سٹینڈرڈ ہم نے دیا. اس طرح نہ مدرسے والے ترقی کر سکے اور نہ ہی وہ لوگ قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہو سکے. یہ فرق پڑا. یہ انگریز کا بنایا ہوا نظام تھا. یونیورسٹیز الگ ہو گئی، حالانکہ مدرسہ، جامعہ، یہ سب کچھ یونیورسٹی کا حصہ تھا. آج ہمارا بچہ حافظ قرآن جو پورا قرآن جس نے میمورائز کیا. ایک ہمارے دوست تھے، وہ ٹریول انٹرنیشنل کر رہے تھے. مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا بچہ کتنا امپورٹنٹ ہے جس نے سارا یہ قرآن حفظ کر لیا. ان کے ساتھ ایک پریسٹ تھا چرچ آف انگلینڈ کا، وہ بھی ساتھ ٹریول کر رہا تھا. انہوں نے مجھے یہ واقعہ خود سنایا. تو کہہ رہے ہماری گفتگو ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ یو آر دا پریسٹ آف دا چرچ آف انگلینڈ، ہیو یو میمورائز دا ہول بائبل؟ وہ دیکھنے لگا. انہوں نے کہا میں نے تو پوری پڑھی نہیں ہے، میں پریسٹ ہوں، میں نے ابھی تک پوری پڑھی نہیں ہے تو میمورائز کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے میمورائز کیا. اس نے کہا کہ میں نے الحمدللہ I am the priest of the Muslim but I memorize the whole Quran. If you want to listen I can recite in front of you from Alhamd till Wan-Nas. He shocked. یعنی وہ بار بار کہہ رہے اس نے اس طرح ہاتھ اٹھا کے نا میرا چوم لیا. کہہ رہے یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کہہ رہے پھر میں نے اسے سورہ فاتحہ سنائی، سورہ بقرہ سنائی، تھوڑی سی اور صورتیں سنائی. تو وہ بڑا شاکڈ ہوا کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ پورا قرآن تو نہیں یاد کر لیا. تو اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے اکثر بچے میمورائز کرتے ہیں دنیا میں، اکثر بچے. یہ صرف میں نہیں ہوں. وہ اور شاکڈ ہوا، اسے پتہ نہیں تھا اس بات کا. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ والدین وہ مبارک کے حقدار ہیں جنہوں نے یہ پورا 15 ماہ 2 سال دیے ہیں، محنت کی ہے اپنے بچوں پر. اور اللہ تعالیٰ مولا کریم جو ہمارے مقاصد ریلیٹڈ ہیں، ہمارا اپنا کوئی ذاتی تو مقصد نہ، ہمارا کوئی ایجنڈا ہے، صرف یہ ہے ضیاء الہدیٰ بنانے کا مقصد یہ تھا ہم قرآن کے خادم پیدا کریں جو صرف پاکستان کی حد تک نہیں بلکہ انٹرنیشنلی جہاں جہاں ضرورت ہو ہمارا وہ مبلغ، ہمارا وہ قاری وہ انٹرنیشنلی اسلام کا فائدہ کر سکے. ٹرینیڈاد اینڈ ٹوباگو یہ امریکہ کے نیچے کچھ ریاستیں ہیں. وہاں پر میرا ایک اسٹوڈنٹ، اس کو ہم نے ادھر سے بھیجا لاہور سے، صدیق کا کلاس فیلو، ماشاءاللہ بہت بڑا اچھا کام کر رہا ہے. اسے ایک لفظ انگریزی کا نہیں آتا تھا. میں نے کہا چلے جاؤ بیٹا آپ کو آ جائے گی. آپ بہترین ٹی وی پہ وہ لیکچر دیتا ہے، انگلش میں دیتا ہے.
ایک لفظ انگلش کا نہیں آتا تھا. ادھر ہم بچوں کو انگلش پڑھا وہ مسٹر چپس اور ناول جو ہے یہ بیچلر کے اندر نہ ساری زندگی بچوں کو انگلش آئی، رٹا لائزیشن، او یہ گائیڈ بکس، یہ فلانا، رٹے دو، پیپر دو، یہ کرو وہ کرو. 2 ماہ آپ ایسے ماحول میں گزاریں جہاں یہ انگلش بولی جاتی ہے، آپ کو ساری انگلش آ جائے گی. یہ 10-12 سال کا سفر آپ نے بیکار کر دیا. اسکولز آر بزنس ناؤ. بہرحال یہ ٹاپک میرا نہیں ہے. ہمارے بچوں نے جو حفظ کیا ہے یہ ایسی چیز ہے، یہ آپ کو ٹائم دینے سے ہی، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 ماہ کہیں گزاریں تو وہاں سب نے حفظ کیا وہ آپ بھی حافظ بن جائے گی. ایسا نہیں ہے. اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے، اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں سب کی منزل ان تمام پروسیس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انٹرنیشنلی سروے ہوا، سب سے زیادہ منزل کن حفاظ کی، کس ملک کے حفاظ کی مضبوط ہے؟ حالانکہ مصر والے اہل زبان عربی ہیں، سعودیہ اہل زبان عربی ہیں، یمن عربی ہے، عرب ایمریٹس سارے عربی ہیں، قطر عربی ہیں، قرآن پہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. لیکن منازل آیت پڑھیں گے، وادی پڑھ کے آگے آدھی غائب. منزل کس کی کہ جو قرآن کا مسلح جو سنا سکے، وہ کس کی مضبوط ہے حفاظ کی؟ وہ آپ کے پاکستان کے حفاظ کی سب سے زیادہ منزل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کی منزل سبق یہ صرف ایجاد پاکستانیوں کی ہے، ان کی نہیں ہے. یہ ہمارے حفاظ قرہ حضرات اساتذہ جو یہ 3 ترتیب میں قرآن میمورائز کرواتے ہیں، ساتھ وہ ان چیزوں کو رکھتے ہیں. انہوں نے یہ جو بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا اور پاکستان میں رائج ہو گیا، اس وجہ سے سب سے زیادہ منزل ان کی مضبوط ہے. آخری چیز، کیا 40 ایئرز اولڈ، کیا 30 ایئرز اولڈ، کیا 60 ایئر اولڈ یہ قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ یہ اپنا ذہن بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یار اب تو میں 30 ایئر اولڈ ہو گیا ہوں، اب تو میں 40 ہو گیا ہوں، اب میں 50 ہو گیا ہوں، اب میں 60 ہو گیا ہوں. My memory is weak now. How can I memorize the Quran? ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن یہ دماغ، میں ابھی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا دماغ پر، مائنڈ پر. اس نے کہا اس کو ڈیویلپ کرنا ہوتا ہے. صرف اس کو جیسے آپ ڈیویلپ کرو گے یہ ویسے تیز ہوتا جائے گا. اس کے لیے اولڈ ایج نہیں ہے دماغ کے لیے. یہ ہم نے اپنا ذہن بنایا کہ میں نے وہ بادام نہیں کھایا تو اس لیے میرا حافظہ کمزور ہو گیا، میں نام بھول جاتا ہوں، میں فلاں. یہ ڈیویلپ نہیں ہے، صرف کمزور نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے بعض اوقات اساتذہ بھی، یعنی ہمارے جو معلمین ہیں پڑھاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں یار تو بڑا کمزور ہے، تیرا حافظہ کمزور ہے، تو بھول جاتا ہے. نہ نہ نہ، کمزور نہیں ہے. اس کا دماغ ابھی 2% بھی پراپر ہمارے حافظ کا پراپر یوٹیلائز نہیں ہوا. اب یہ ڈیویلپ آپ نے کرنا ہے. سو جس طرح آپ ڈیویلپ کرو گے یہ اتنا بڑھتا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی کریشن، ایسی مخلوق ہے ہمارے دماغ. اور اس کا تجربہ ہم نے انگلینڈ میں کیا. ایک 70 ایئر اولڈ بابا، اس نے قرآن کس طرح فضائل سنے، اس نے کہا کہ میں نہ قرآن حفظ کروں گا. سارے کہنے لگے ابھی مرنے کی ایج ہے، قرآن حفظ کرے گا. واقعی اس نے 2 سال میں قرآن میمورائز کر لیا. 3 سال میں وہ مصلے پر تھا. یہ انگلینڈ میں جیسے بولتے، یورپ، پورے یورپ کے اندر سب سے زیادہ حفاظ کریٹ کون سا ملک کر رہا ہے؟ یورپ کی بات کر رہا ہے. یعنی کافروں کے ملک میں سب سے زیادہ حفاظ کہاں بن رہے ہیں؟ انگلینڈ میں. جس انگلینڈ کے ذریعے پوری دنیا میں قرآن کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کی گئی، جس نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی کہ قرآن ختم کرنا ہے، آج رب کا کرنا دیکھیے، رب تعالیٰ عز و جل کا عظیم قرآن کا معجزہ دیکھیے. اسی انگلینڈ میں سب سے زیادہ حفاظ پیدا ہو رہے ہیں. تو بہرحال مولا کریم جو ہے آپ سب کا آنا قبول فرمائے. یہ میری چند باتیں شاید آپ کو
آپ میں سے کسی کے دل کے اندر جذبہ قرآن پیدا کرتے. آئیے ہم اپنے مدارس کو تھوڑا ایڈوانس بھی کریں. جو میری کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ آپ کی بھی سب کی، آپ ملیں گے تو سب اچھا ہو جائے گا. ہم اپنے حفاظ کو تھوڑا تھوڑا کمپیوٹنگ کی طرف، اے آئی کی طرف اور تھوڑا تھوڑا انگلش کی طرف، کیونکہ انگلش ابھی میں ترکی کے دورے پہ تھا، گورنمنٹ آف ترکیہ نے مجھے دعوت دی، بلکہ انگلینڈ کے بہت سے علماء وہاں گئے. تو ایک لیکچر ان کا اس پر تھا، اے آئی پر، کہ آج کیسے یہ ایڈوانس ہو گئی اور ہم اس سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں. علماء، حفاظ، معلمین اور دیگر لوگ اس سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے لیکچر کے اندر مجھے بتایا، پہلے میرے علم میں یہ اسٹیٹسٹک نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ مواد جو پڑا ہے، کنٹینٹ جسے کہتے ہیں، مواد، 52% مواد، یعنی دنیا کی معلومات کا 52% کس لینگویج میں ہے؟ انگلش میں. انگلش، حالانکہ انگلینڈ جو ہے آپ 4 گھنٹے گاڑی ادھر کو دوڑائیں گے، 4 گھنٹے ادھر دوڑائیں گے، انگلینڈ ختم. وہ اتنا سا ملک ہے. لیکن اس نے اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے، اپنی زبان سے محبت کے ذریعے انہوں نے اپنے انویسٹمنٹ ایسی کی، بندے ایسے کریٹ کیے. سب سے زیادہ 3rd یا 4th نمبر پہ یہ ہندی، اردو ہندی، مطلب یہ بولے جانے والی زبان ہے سب سے زیادہ. لیکن مواد ان زبانوں میں نہیں پڑا، ایون عربی میں بھی نہیں پڑا، ایون چائنی میں بھی نہیں پڑا. حالانکہ چائنیز کی کتنا بڑا ملک ہے وہ. 52% مواد کنٹینٹ پڑا ہے سارے کا سارا. جب آپ ریسرچ کرنے جاتے ہیں وہ انگلش میں پڑا ہے. اب میرا حافظ، میرا قاری، میرا معلم، میرا استاد بہت جینیس ہے، بہت انٹیلیجنٹ ہے. اگر یہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ایز اے ٹول انگلش لینگویج ہونی چاہیے. ایز اے ٹول، جب ایز اے ٹول اسے استعمال کرے گا دنیا کی ہر چیز یہ کر سکے گا. میتھ سبجیکٹ ضروری ہے، ایک انگلش ضروری ہے. یہ ہمارے حفاظ کو ساتھ قرآن کے حفظ کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کروا دیں ہم. اس کا کیا ہوگا؟ صرف یہ 2 سبجیکٹ. ہاں یہ اور زیادہ یعنی ترقی آگے کرنا چاہتا ہے، ساتھ سائنس ملا دیں، خود یہ پڑھ لے گا. کیونکہ حافظ قرآن کا سینہ اتنا کھل جاتا ہے، یہ رٹے سے یہ پھر تفکر کی طرف چلا جاتا ہے. رٹا پریکٹس اس کی ہوتی ہے، قرآن کو رٹا ہی لگاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ تفکر کی طرف جاتا ہے جب یہ مصلی امامت پہ جاتا ہے. اگر یہ اپنا پڑھنا چھوڑ دے تو پھر تو ختم ہو گیا ادھر ہی. ایک حافظ، ایک امام بن گیا، بس دیٹس اٹ. اس نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا. کبھی بھی کسی بھی صورت میں عالم کو، ایک حافظ کو اپنی پڑھائی سٹاپ نہیں کرنی چاہیے. میں ابھی تک پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، ایوری ڈے میں پڑھتا ہوں. پڑھنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف مطالعہ کرتا ہوں، کسی نہ کسی یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر پڑھنا، ان کے سلیبس کو پڑھنا. میں ابھی بھی ایگزام دینے آیا ہوں پی ایچ ڈی یہاں پر لاہور میں، کل میرا ایگزام. صرف میں آپ کو یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ہر وقت اپنے آپ کو امپروو کرتے رہو. یہ میرے بچوں کو بھی لیسن ہے میرا. سب کو اپنے آپ کو امپروو کرتے رہو. یہ امپروومنٹ ہی اسلام کے اندر امپروومنٹ، یہی دل کے تزکیہ کا سبب بنتی ہے. یہی تفکر کی دعوت قرآن نے دی ہے، اور یہی آپ کو عام انسان سے رب تک پہنچنے کے لیے ایک ذریعہ اور ٹول بنتی ہے. آخری بات جو آپ سب کے لیے ایک میسج ہے میرا، ہم بزنس مین ہوں، ہم ٹیچر ہوں، ہم کوئی ورکر ہوں فیکٹری کے، یا ہمارا کوئی اپنا ذاتی پرائیویٹ بزنس ہو، ہمیں یہ ماننا ہے اور ہم یہ مانتے ہیں ہم بینگ اے ہیومن بینگ، ہم ایک رب کے اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ہماری منزل آخرت ہے، یہ دنیا نہیں. یہ سب ہم جانتے ہیں. بعض زبانی کہتے ہیں لیکن دنیا کے اندر اتنے مگن ہیں کہ ان کو ہوش ہی نہیں.
آپ سب کے لیے میسج ہے، اپنے دل کے تزکیے کے لیے، اپنے دل کی صفائی کے لیے، کیونکہ ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات ظالم ہوتے ہیں، ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، کہیں غلطی کر رہے ہوتے ہیں یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا ہے ہم اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں، فیملی والے ہیں، ہوتا رہتا ہے، کبھی بچوں پہ ظلم، کبھی بچے ہم پہ ظلم، کبھی بھائی پہ ظلم، کبھی بھائی ہم پہ ظلم کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حل ڈیلی 3 منٹ اپنے رب کریم کو دینا ہے، 3 منٹ نمازوں کے علاوہ۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد، یہ آپ کر کے دیکھ لیجئے، کسی بھی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر، باوضو تو آپ ہوں گے، صرف آنکھیں بند کر کے اپنے دل پر یہ تصور کرنا کہ اللہ کا نام لکھا ہے، اس سے لائٹ نکل رہی ہے جو میرے دل کو روشن کر رہی ہے۔ یہ 3 منٹ، میں زیادہ نہیں اس پہ کہتا، آپ کر کے دیکھ لیجئے، اس کا آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ملے گا آپ کی دنیاوی کاموں میں بھی۔ آپ اگر 50% کام کر رہے ہیں کسی اپنے بزنس کے اندر، 50% کامیاب ہیں، آپ اس کام کے ساتھ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 3 منٹ رب کریم کو دینے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ 80 پہ چلے جائیں گے چند دن۔ آپ کا دماغ جو 10 جگہوں پہ الجھا ہوا ہے ایک نقطے پہ آ جائے گا، جب ایک نقطے پہ آ جائے گا مور پاورفل ہو جائے گا، ہر چیز پہ آپ کو فوکس کروائے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے رہا اور آخرت میں بھی آپ کی انشاءاللہ وہ بن جائے گی، کیونکہ آپ کا لنک رب کریم سے ہو گیا، جو تجھے پالنے والا ہے، جو تجھے عزتیں دینے والا ہے، بن مانگے تجھے اولاد کی نعمت دینے والا ہے، بن مانگے تجھے معاشرے میں مقام دینے والا ہے۔ ہم جو ٹوٹے ہوئے ہیں اس لنک سے آئیے اپنے رب سے وہ لنک جوڑیے 3 منٹ کے لیے۔ یہ اب میرا میسج ہے، یعنی اللہ کے نام کا تصور دل پر کرنا۔ یہ اس پہ میری پوری کتاب ہے، زبدہ اس کا نام ہے، اس میں مختلف طریقے بھی لکھے ہیں، لیکن یہ سادہ سا طریقہ میں نے بتا دیا آپ کو، کوئی لمبا چوڑا ہے نہیں، 3 منٹ کے لیے۔ اس کا پریکٹیکل کرنے کے لیے ہم نے ایک اس میں ذات بھی، اس میں ذات لکھا ہوا ہے، یعنی سامنے رکھنا، پھر آہستہ آہستہ وہ دل پہ جم جائے گا۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ سامنے کوئی چیز ہو تو بندہ زیادہ فوکس کرتا ہے، لیکن اصل منزل وہی ہے، ادھر آنکھیں بند کی اور ادھر اللہ سے کنیکشن ہو گیا۔ مولا کریم جو ہے اس پر ہم سب کو عامل بنائے، مولا کریم ان بچوں کو اور زیادہ برکات نصیب فرمائے، اور اللہ کریم جو ہے ان کی اس تربیت میں حصہ ڈالنے والوں کو سب کو برکت نصیب فرمائے۔